لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ پچھلی آیات میں بلکہ پچھلے پورے رکوع میں جو احکام بیان کیے گئے تھے، صرف پہلے حکم کو چھوڑ کے باقی تمام احکام میں مقصود ایک ہی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا باعث کوئی چیز نہ بنے، اس لیے کہ ایک عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر ایذا اور تکلیف پہنچانا تو کفر ہے، لیکن غیر ارادی طور پر بھی کوئی ایسا فعل کرنا کہ جس سے نبی کو تکلیف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی منع ہے، جائز نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر کام تو کچھ اور کیا، لیکن اس کام میں تکلیف بھی نہیں تھی، ایذا بھی نہیں تھی، اور ارادہ بھی نہیں تھا ایذا پہنچانے کا، لیکن اس کام کے اندر طریقہ کوئی ایسا اختیار کیا کہ جو نبی کی تکلیف کا کیا ہے باعث، تو وہ بھی منع ہے۔ تو آنے والے رکوع میں بنیادی طور پر احکام ایسے ہی آ رہے ہیں جن کا تعلق اسی نقطے کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا زندگی میں بھی حرام ہے اور زندگی کے بعد بھی کیا ہے، یعنی جب تک اللہ کے نبی دنیا میں ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں ہے، تب بھی انہیں ایذا پہنچانا کیا ہے حرام، اور بعد از وفات دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایذا اور تکلیف پہنچانا کیا ہے منع ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے دنیا میں تکلیف پہنچانا کیا ہے حرام۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر جو سب سے پہلا حکم ہے اس کا تعلق ہے آداب معاشرت اور آداب طعام کے ساتھ، کھانے کے دعوت کے آداب اور معاشرت کے آداب۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے آیت کا پہلا حصہ، اس حصے میں 3 حکم ہیں۔ پہلا تو ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، پہلا حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کے گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی تو آپ کی ازواج مطہرات کے کیا تھے، حجرے تھے، انہی کی رہائشیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کسی بھی زوجہ کے حجرے میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ آیات پردے سے پہلے کی ہیں، یہ آیات پردے سے پہلے کی ہیں، پردے کا حکم ان کے فوراً بعد نازل ہوا، بلکہ اسی رکوع کے اندر پردے کی آیات اس سے اگلے رکوع میں آ رہی ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانے کی دعوت پر بلایا جائے تو وقت سے پہلے جانا بھی جائز نہیں ہے، اور کھا لینے کے بعد بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، وقت سے پہلے جانا بھی جائز نہیں ہے اور کھا لینے کے بعد بھی وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ 2 حکم ہو گئے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ کھا لینے کے بعد فوراً منتشر ہو جائے، باتوں میں نہ لگے رہیں، باتوں میں نہ لگے رہیں، اور اس سارے احکام کی علت ایک ہی ہے کہ تمہارا ایسا کرنا نبی کو تکلیف کا باعث ہوتا ہے، نبی کے لیے ایذا کا کیا ہوتا ہے باعث۔ دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہوا،
ایک خاص واقعہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے حضرت زینب بنت جحش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا معاملہ. تو اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد زوجہ ہے زینب بنت جحش جن کے ولیمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی دعوت کا اہتمام کیا. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ولیمے کی دعوت میں زیادہ اہتمام کا نہیں تھا، جو میسر ہے وہی کھلا دی. بلکہ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ کسی سفر میں نکاح ہوا کسی زوجہ سے اور وہیں پر اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے کھانے کا وہ لے آئے. دسترخوان بچھایا اور جو کھانے کے لیے پڑا ہوتا کسی کے پاس وہ لے آتے اور مل جل کر کھا لیتے. تو یہی ولیمہ تھا. تو زینب بنت جحش کے ولیمے میں 300 کے قریب لوگوں کو دعوت دی گئی اور گوشت روٹی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ولیمہ کھلایا گیا. تو ہوا یہ کہ عادت کے مطابق جیسے عام روٹین کسی معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پہلا موقع تھا، پہلا مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہتمام سے کسی کو دعوت پر بلایا تھا. تو بہت سارے حضرات ایسے بھی تھے جو وقت سے پہلے پہنچ گئے، ابھی کھانا تیار ہی نہیں ہوا تھا، پہلے ہی جا کے بیٹھ گئے اور خوب گپے شپے لگائی اور کھانا پکنے کا انتظار کرنے لگے. حتیٰ کہ جب کھانا کھا لیا تو اب کھانا کھا لینے کے بعد پھر گپ شپ شروع، پھر بیٹھے ہیں. اب دعوت کا کھلانے کا جو انتظام تھا وہ اسی حجرے میں تھا جو حجرہ کے زینب بنت جحش کا رہائش کے لیے استعمال ہونا تھا، وہی رہائشی مکان تھا. اب کھانا کھانے کے بعد فارغ ہیں اور گپیں ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتا گئے کہ یہ حضرات جاتے کیوں نہیں ہیں. تو اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تو کچھ نہیں فرمایا کہ دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا. تو آپ خود کئی بار اٹھے کہ بھی اس طرح سمجھ جائیں گے، لیکن بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے باوجود بھی کچھ حضرات ایسے بھی تھے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. اکثر تو چلے گئے لیکن کچھ پھر بھی کیا ہے بیٹھے رہے. تو خیر جب فارغ ہوئے چلے گئے سارے، تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس کمرے میں تشریف لے گئے تو فوراً یہ آیات نازل ہوئی اس رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر آگے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا تک آیت نمبر 55 تک یہ آیات نازل ہوئی، جس میں یہ احکام دے دیے گئے کہ اول تو نبی کے گھروں میں جاؤ ہی نہ، اور اگر ضرورتاً جانا بھی پڑے تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ. اور پھر کھانے کا وقت جو طے کیا جائے، پکنے سے پہلے کھانے کو پکتے ہوئے دیکھنے کے لیے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر جب کھانا کھا لیں، دعوت پر اگر بلایا گیا تو کھانا کھا لینے کے بعد بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کھانا کھا لینے کے فوراً بعد گھر سے باہر نکل جائے، منتشر ہو جائے. ہاں اگر صاحب خانہ، یہ حکم یوں سمجھے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یہ دعوت کے آداب میں سے ہے، معاشرت کے آداب میں سے ہے. کوئی بھی دعوت دینے والا ہو کسی کے پاس بھی جائے تو وقت سے پہلے جانا بھی جائز نہیں ہے اور لیٹ جانا بھی جائز نہیں ہے. یہ معاشرت کے آداب میں سے ہے. اخلاقی طور پر جرم ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا یا وقت کے بعد جانا، لیٹ جانا یا کھانا کھا لینے کے بعد بلا ضرورت بیٹھے رہنا اور گپ شپ کرتے رہنا. یہ آداب دعوت کے بھی خلاف ہے، آداب معاشرت کے بھی کیا ہے خلاف ہے. تو اسی کی تلقین کرنے کے لیے یہ حکم نازل ہوا اور آگے اس کی علت اور حکم بھی بیان کیا. فرمایا کہ یوزن نبیہ، وجہ اس کی ہے کہ یہ بات تمہاری نبی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہے. اسی سے فقہا نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ کسی بھی بڑے کے پاس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اسی طرح کا کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بزرگ ہے یا کوئی ایسا بندہ عہدے والا ہے جس کی مصروفیات مشغولیات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس بڑوں کے پاس بھی اگر جائیں تو بلا اجازت نہ جائیں، بلا اجازت. اور پھر اجازت کے ساتھ بھی تب جائیں جبکہ کھانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے بلایا تب جائیں جو وقت طے کیا گیا اس وقت کے اندر جائیں. اس لیے کہ اگر بے وقت پہنچیں گے، بے وقت یا بلا اجازت بن بلائے جائیں گے تو اس میں بڑوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی مشغولیت اور مصروفیتیں
بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ اکثر پیش آتا ہے کہ کوئی طالب علم آیا یا کوئی آدمی آیا دور سے ملاقات کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، بڑے کے پاس، تو جا کے وہ پوچھتے ہیں جی کیسے آنا ہوا؟ جی آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ اب بیٹھے ہیں، جب تک کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں یا کہو نہیں میاں جان چھوڑو تو تب تک جانا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تکلیف کا باعث ہے۔ اول تو بن بلائے آنا ہی تکلیف کا کیا ہے باعث، کہ اطلاع نہیں ہے۔ بغیر اطلاع کے اگر آپ پہنچ گئے تو یقیناً اس بیچارے کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ ممکن ہے اس کے پاس اکرام کی حیثیت نہ ہو، آپ کا اکرام نہ کر سکے، بغیر تیاری کے کیسے اکرام کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کر بھی لے، اہتمام کر بھی لے، تو کم از کم اس کی مصروفیت کا جو اس کی روٹین ہے روزانہ کی، جو اوقات ہیں اس کے، جو اس نے اپنے کام کے اوقات تقسیم کیے ہوئے ہیں، اس روٹین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اس روٹین کو بدلنا پڑے گا۔ اب کسی آدمی کی صبح سے لے کر شام تک تعلیمی مصروفیات ہیں یا کسی بھی کام کی مصروفیات ہیں، ظاہر درمیان میں بغیر بلائے اور اطلاع کے کوئی آدمی 1 گھنٹہ آ کر ضائع کر دے تو اس کی تو وہ پورا کا پورا دن، جیسے آج کل وہ مشہور ہے نا تکیہ کلام بڑھ گیا، اس کا تو پورے کے پورے دن کی مصروفیات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائیں گی، کام خراب ہو جائے گا اس کا۔ تو اسی وجہ سے یہ آداب معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کسی بھی بڑے کے پاس اگر جائیں یا ایسی مصروف شخصیت کے پاس کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جائیں تو عدم اطلاع کے ساتھ نہ جائیں، بغیر اطلاع کے نہ جائیں۔ اطلاع کے ساتھ بھی جائیں تو زیادہ وقت نہ لیں، بلا ضرورت وہاں نہ بیٹھیں۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ کسی بزرگ سے ملنے گئے ہیں، بڑے سے ملنے گئے ہیں، وہاں جا کر آپس میں گپ شپ شروع ہو جاتی، اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور یہ آپس میں گپوں میں لگے ہوئے، ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو کام تبھی کر سکیں گے نا جب انہیں ان کے کام کے لیے فارغ چھوڑا جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ حضرات گئے اور بیٹھے رہے اور کھانا کھا لیا، پھر بھی گپیں چلتی رہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ کیسے منع کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت حال بھی واضح کر دی، فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ کے نبی تو چپ ہے، یستحیی منکم، تمہیں منع کرتے ہوئے صراحتاً شرما رہے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، احکام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، احکام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ آداب ہیں، لہذا ان آداب کی پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے لیے کیا ہے؟ لازم۔ اس طرز معاشرت کی پابندی کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ سراسر شریعت ہے۔ تو مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو وہ کہہ رہا ہے جی یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھڑے ہو کر نہ کھاؤ، چلتے پھرتے نہ کھاؤ، پانی کھڑے ہو کر نہ، یہ ساری وہ کہتے تھے عادت ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، شرعی آداب نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی قیودات نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جتنی بھی یہ آداب معاشرت ہیں وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چاند نماز روزے عبادات دینے کے لیے نہیں آئے تھے، پورا طرز معاشرت دینے کے لیے آئے تھے، پوری ایک تہذیب دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب میں فرق ہے، اگر ساری چیزیں عادت میں شامل کر لے تو پھر دین کیا بچے گا؟ پھر تو آپ کہہ لیں کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنا بھی آپ کی عادت ہوئی، روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ عادت ہوئی، پھر ساری عبادات عادت میں داخل کر دیں تو پھر امت پر بھی کوئی عبادت داخل لازم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آداب، طرز معاشرت، طرز زندگی اور اسلامی تہذیب کوئی شرعی حکم نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے شریعت میں تو پھر تو کچھ بھی مقصود نہیں ہے، کوئی چیز بھی مقصود نہیں ہے، حالانکہ آداب موجود ہیں۔ احادیث کی کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے اندر باقاعدہ کھانے کے آداب بیان کیے گئے، دعوت کے آداب، ضیافت کے آداب، پھر پانی پینے کے آداب، حتیٰ کہ دوا کیسے استعمال کرنی ہے اس کے آداب تک بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ اور استنجے تک کے آداب بھی کیا ہے؟ غسل کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو آداب کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، البتہ درجات مختلف ہیں، کسی کا درجہ فرض ہے، کسی کا واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، کچھ حد جواز میں ہے۔ تو بہرحال شریعت نے پوری کی پوری دین اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ چند عقیدوں اور عبادات کا نام ہو،
بلکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا تعلق پوری انسانی زندگی کے ساتھ ہے، پوری انسانی زندگی کے ساتھ، انسانی زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر معاملے کے ساتھ دین کا کیا ہے، تعلق ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جی تہذیب کے معاملے میں ہم کیا ہیں، آزاد ہیں، تو پھر اسلام ایک چھوٹا سا محدود سا مذہب ہو کر رہ جائے گا۔ پھر تو وہی یورپ والا طرز ہوگا کہ یورپ والوں نے بھی کیا کہا کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ صرف بندے کی انفرادی شخصیت کے ساتھ ہے، انفرادی اعمال کے ساتھ ہے، لہذا وہ اتوار کے چلے جاتے ہیں چرچ میں اور تھوڑی دیر ذکر عبادت کر کے بس پوری کی پوری چھٹی۔ بازاروں سے دین کی چھٹی ہے، مذہب کی چھٹی ہے، بازاروں سے، معاملات سے، تجارت سے، نکاح طلاق سے، باقی تمام معاملات سے مذہب کی کیا ہے، چھٹی ہے۔ مذہب صرف وہی ہے جو چرچ میں اتوار والے دن عبادت اور چند کلمات پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے، اتنا ہی مذہب ہے۔ حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے، پوری زندگی کو محیط ہے، اور اسلام میں پوری زندگی کا جو طرز ہے، تہذیب ہے، وہ ساری کی ساری طے کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب ظاہر ہے نمونہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طرز معاشرت ہے، عبادات میں بھی آپ کی ذات نمونہ ہے، طرز معاشرت میں بھی آپ کی ذات کیا ہے، نمونہ ہے۔ اسی طرح تہذیب میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، نمونہ ہے، اور یہ حکم قرآن پاک میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ سارا کا سارا شریعت کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ کھانے کے آداب سے متعلق، اور وہ بھی بالخصوص ولیمے کی دعوت سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، تو ولیمے سے متعلق احادیث میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ولیمے میں مقصود شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ ولیمے میں مقصود شہرت، اگر کوئی آدمی شہرت اور دکھلاوے کے لیے ولیمہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سمع اللہ، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے ولیمہ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ولیمہ کیا، اور کسی کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے کے لیے کہ میرے فلانے رشتہ دار نے اتنے بڑے میرج ہال میں ولیمہ کیا تھا اور اتنا خرچ آیا تھا، ان کے 200 مہمان تھے تو ہم 500 بندوں کو کھانا کھلائیں گے اور اس سے بھی بڑے میرج ہال میں جائیں گے، یہ جو دکھلاوا ہے، شہرت ہے، ایسا ولیمہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک تو اس کے لیے کہ وہ ایسا ولیمہ کوئی نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس ولیمے میں جانا بھی جائز نہیں ہے، اس ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز ہے۔ ایک بندہ ولیمہ کر رہا ہے، اس کا مقصود دکھلاوا ہے، فخر کا اظہار ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے، یا اپنی دولت کا لوگوں کے سامنے اظہار مقصود ہے، اپنی بڑائی کا اظہار مقصود ہے، تو ایسے بندے معلوم ہو اگر، تو ایسے بندے کی دعوت قبول کرنا ہی جائز نہیں، ایسے بندے کی دعوت میں جانا ہی جائز نہیں۔ اسی طرح دعوت سے متعلق احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فاسق کی دعوت قبول نہ کی جائے، فاسق کی دعوت قبول نہ کی جائے، صاف اور صریح طور پر حدیث میں منع کیا گیا، اس لیے کہ فاسق عام طور پر ظالم ہوتا ہے، کسی کا حق دبایا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مال ملا جلا ہوگا، تو یقینی طور پر حلال نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ فاسق فاجر، ایسا فاسق فاجر جو بالکل ظاہر ظہور کسی فسق میں مبتلا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا گویا کہ فاسق کو اعزاز بخشنا ہے، کیونکہ جس کی دعوت قبول کی جاتی ہے، ایک مسلمان کسی کی دعوت میں جاتا ہے تو در حقیقت جانے والے کے اعزاز سے زیادہ اس کا اعزاز ہے جو میزبان ہے، اس کا کیا ہے، اعزاز ہے۔ تو کسی فاسق کو عزت دینا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا ولیمہ، ایسی دعوت جس میں ناجائز غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، اس دعوت میں بھی شرکت جائز نہیں۔ گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ڈانس پارٹی کی جا رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بے پردہ عورتیں شریک ہیں، اس دعوت میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو پہلے معلوم نہیں ہے کہ فلانے نے دعوت دی ہے مگر وہاں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی پہنچ جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر پہنچ کے نکلنا تو مشکل کام ہوتا ہے۔ تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر عام آدمی ہے، اگر عام آدمی ہے تو کھانا کھائے اور نکل لے، کھانا کھائے اور نکل لے، باقی امور میں شرکت نہ کرے۔ لیکن اگر پیشوا اور مقتدی ہے، عالم دین ہے، امام ہے، تو وہ جانے کے بعد بھی وہاں سے نہیں گیا ہے۔ اگر پہنچ بھی گیا ہے تو وہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ بغیر کھائے نہیں گلا، اس لیے کہ اگر امام صاحب بھی وہاں بیٹھ کے کھا لیں گے تو پھر ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی دعوتوں میں، پیشوا ہے۔ صحیح۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو سر جی اگر کسی ایسے بندے کی دعوت پہ ہم نہیں جاتے تو پھر ہم ان کو کیا کوئی بہانہ بنا کے اس کو کہیں کہ اسی لیے ہم نہیں آئے، یا کوئی اس طرح کا جو اخلاقی طور پر تو یہی بہتر ہے کہ اسے کہہ دیں، کوئی عذر کر دیں، جی کوئی عذر، معقول سا عذر بتا دے۔ پھر بھی اگر وہ اصرار کر رہا ہو اور ایسا بندہ ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بغیر لگی لپٹی کے بات کر سکتے ہیں، تو اسے صاف اور صریح طور پر بتا دیں کہ شرعی طور پر یہ حکم ہے۔ اور شرعی معاملے میں یہ یاد رہے کہ کسی شرعی معاملے کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے منع کرنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، اسے بد اخلاقی نہیں کہتے۔ استاد جی اگر کسی کو فرض کرے کوئی اس طرح کے مال اس کا اس طرح ہے جیسے آپ نے بتایا ملا جلا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو کہیں گے کہ آپ کا مال ٹھیک نہیں ہے تو استاد جی اس میں نفرت اس طرح سے ہوگی وہ پھر یہ اس سے نفرت نہیں ہے، نفرت کا تعلق تو آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، جی آپ کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے دل اور دماغ میں نفرت نہ بٹھائیں، اور دعوت سے انکار کرنا یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے، استاد جی اگر آپ کہہ رہے ہیں دونوں کہ باتوں میں فرق ہے۔ جی آپ نے جیسے کہا کہ اس کو اعزاز بخشنے کے یعنی یہ چیز ہے، ہاں، تو تو پھر یہاں اس کا یہی ہے کہ وہ اعزاز جو دینا تھا اس کو، جی اس کی دعوت قبول کر کے اس اعزاز کو چھوڑنا ہے، اچھا اس کے اس وجہ سے، تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، یا جس گناہ میں وہ ظاہر ظہور مبتلا ہے اس گناہ سے وہ کیا ہے؟ باز آ جائے، اپنے گناہ کو گناہ سمجھے۔ جی اور لیکن چونکہ اس کی عادت نہیں بنائی گئی، اس کی پابندی نہیں کی گئی، تو اب دیکھ لیں لوگوں کو کتنی جرت ہو گئی، کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اگر وہی تہذیب اپنائی جاتی، وہی طرز معاشرت اپنایا جاتا جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو ایک آدمی عام لوگوں کے سامنے اور مجمع کے اندر اس طرح کے امور کا کبھی بھی وہ ارتکاب نہیں کر سکتا، جرت ہی نہ ہوتی۔ اب پہلے دیکھ لیں، کچھ دہائیاں آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو گناہ سے کتنی نفرت تھی، اور لوگ گناہ کرتے ہوئے ہزار بار اپنے آپ کو چھپاتے تھے، ہزار بار، حتیٰ کہ مجھے تو یاد ہے ہمارے بچپن میں کہ نوجوان سر پہ کپڑا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، اگر اتار کے کہیں بڑوں کی محفل میں چلے گئے تو اسے لوفر سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ لمبے بال اور الٹے پفے شفے رکھ کے کنگے شنگے لگا کے جانا بھی لوفرائی کے زمرے میں آتا تھا۔ اور آج دیکھ لیں، سر ڈھانکنا تو نمازوں میں بھی چلا گیا، ختم ہو گیا۔ تو جو چیز اگر اس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار نہ کیا جائے شرعی معاملات میں، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ شرعی معاملات میں جو ہے نا، اس کو بد اخلاقی نہیں کہتے، بلکہ یہ دعوت کا حصہ ہے۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کیا ہے؟ یہ حصہ ہے۔ نہی عن المنکر ایک تو ہے آپ زبان سے کسی کو کہیں کہ بھی یہ گناہ چھوڑ دو، دوسرا یہ ہے کہ آپ عملی طور پر چھڑانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ مثلا دوست ہے، اسے کہیں کہ میری اور تیری دوستی تبھی برقرار رہے گی جب تو نمازوں کی پابندی کرے گا، ورنہ ختم۔ تو یہ بھی ایک عملی طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور عملی طریقے کی ترغیب بھی خدا حدیث میں آئی، یہ بھی حدیث میں۔ اسی طرح تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریاکاری، شہرت اور دکھلاوے کے طور پر اگر کوئی دعوت کرنے والا ہے اور معلوم ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا حدیث میں، اور فاسق فاجر کی ولیمہ کی دعوت کو بھی قبول کرنے سے منع کیا گیا،
اور اسی طرح دو ایسے بندے جو آپس میں ضد بازی ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے دعوت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی دعوت کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ البتہ دعوت قبول کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مسلمان دعوت دینے والا ہے اور یقینی طور پر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے مال کیسا ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، باشرع بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور ظاہری طور پر کوئی حرام کی اس کی ذرائع آمدن آپ کو نظر نہیں آتی، تو محض شک کی بنیاد پر دعوت سے انکار کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی صرف شک ہو، صرف کیا ہو؟ شک ہو، آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کسی بینک کا ملازم ہے، سودی بینک کا، یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کا کاروبار سود کا ہے، یقینی طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چور یا ڈکیت ہے، بلا وجہ شک کا اظہار کرنا اور یہ شک کرنا کہ ممکن ہے اس کا کھانا ہے، اس کا مال جو ہے وہ حرام کا ہو، تو محض شک کی بنیاد پر دعوت کھانے سے انکار کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو فاسق ہونا بھی یقینی طور پر ظاہر ظہور جب تک معلوم نہ ہو تب تک انکار کرنا درست نہیں۔ ایک اور بات دعوت سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت میں بلکہ شر الطعامی طعام، سب سے بدترین دعوت کا کھانا وہ ہے جس میں یدعى الاغنیاء یترک الفقراء، اغنیاء کو بلایا جائے اور فقراء کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا۔ یہ ولیمے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت ایسی کرنا کہ اس میں صرف امراء کو بلایا جائے، امیروں کو، اور ضرورت مندوں کو چھوڑ دیا جائے، تو فرمایا سب سے بدترین کھانا وہی ہے، سب سے بدترین کھانا وہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی شامل کر لیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا کھانا متقی اور پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے، یعنی آپ کا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ بہتر یہ ہے، اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ضرورت مندوں کو کھلایا جائے اور نیک لوگوں کو کھلایا جائے تو مدرسے کے طلباء کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا ولیمے کے لیے، ہے؟ یعنی مولوی اپنی اپنی پسند کے جو ہے نا مسئلے لے آتے ہیں۔ باقاعدہ یہ دونوں باتیں حدیث میں واضح اور صریح ہیں۔ اب اگرچہ منع اور حرام تو نہیں ہے کہ امیروں کو بھی دعوت دے دیں ولیمے میں، منع تو نہیں ہے، لیکن صرف امراء کا ولیمے میں ہونا آپ نے فرمایا کہ بدترین کھانا ہے، آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہاں، اس کے ساتھ ضرورت مندوں کو بھی بلایا جائے، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ صرف اعزا اقربا رشتہ داروں کو ہی بلاتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ ولیمے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بلایا، بلا تفریق بلایا، اور اس میں جو عزیز و اقارب ہیں، نہیں ہیں، جہاں سے بھی ہیں، سب کو بلایا۔ تو عزیز و اقارب کی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کراچی کے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، ان کے بارے میں سنا یہ ہے کہ جب ولیمے کا اہتمام انہوں نے کیا تو بہرحال اپنے بچوں میں سے کسی کا کیا یا کسی عزیز کا، تو انہوں نے طلباء کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بلایا، عزیز و اقارب میں سے تو کسی کو بلایا ہی، انہیں کہا کہ تمہیں ولیمے کے علاوہ کھلا دوں گا، عزیز و اقارب کے علاوہ، کہ طلباء کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا، صرف طلباء۔ تو بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ولیمے میں اگرچہ رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، امراء کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں غرباء اور ضرورت مندوں کو بھی ولیمے میں کیا ہونا چاہیے؟ بلانا چاہیے، ورنہ اس حدیث کی وعید میں شامل ہو جائیں۔ سر یہ ہمارے تو سارے رشتہ داروں کو، یعنی کہ جب ہمارے ادھر ہوتا ہے نا تو اس میں ضرورت مند بھی نگل آتے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ اہتمام سے باقاعدہ اگر نئے نئے مالدار کوئی ہوا ہو نا تو وہ اہتمام کرتے ہیں، اگر رشتہ داروں میں کچھ غریب بھی ہوں تو ان کو الگ حصے میں جو ہے نا الگ کھاتے میں بیچتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر عمراء اور غرباء کو ملا جلا بلایا جائے تو پھر ایک ہی جگہ پر، مقام بھی ایک ہونا چاہیے۔ ہمارے ابھی دوسرے مذہب والے جو ہیں انہوں نے ابھی جو یہ ترتیب نکالی ہے کہ وہ جتنے بھی غرباء ہیں نا
چھوٹی ذاتوں والے ان کو ایک دن بلا لیتے ہیں، ان کو دعوت کھلا کے نا پھر اگلے دن جو ہے نا صرف چودھری ہوتے ہیں۔ پچھلے دن انہوں نے دعوت دی تو میں بھی گیا، تو میں جب دیکھا نا تو میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ تو صرف چھوٹے ہی ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا لادا ہے اور باقی وہ دوسرا ہے جو ہے نا لادا کرنا ہے۔ میں نے کہا یار نہیں، اس طرح نہیں۔ بالکل مجھے کہتا ہے کہ چلو یہ آپ صوفے پہ بیٹھ جاؤ، میں کہا صوفے پہ بیٹھوں یا کرسی پہ بیٹھوں بات تو ایک ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، میں چھوڑ کے آ گیا۔ بعد میں فون بھی کرتا ہے، میں کہا یار میرا پاس ضمیر ہی نہیں مانتا اس یہ وہی جاہلیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے قریش آئے تو کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بات سنیں گے کہ جب آپ عمار بن یاسر اور غریب صحابہ کو جو ہے نا ہم سے الگ بٹھائیں۔ یہ تو وہی جہالت ہے، وہی جہالت لوٹ آئی۔ ساجی اور ہمارے جو ابھی بھتیجے کی شادی ہوئی ہے تو اس میں ایسا کیا انہوں نے کہ جو یہ پنجابی جو لوگ ہیں نا ان کے لیے علیحدہ سے انہوں نے بنایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ سے گلاس اور یہ سب کچھ یہ چیزیں، تو ان کے لیے علیحدہ سا انتظام تھا، اور جو پٹھان ہمارے جو ہے نا ان کے لیے علیحدہ سا تھا کہ، اور باقی یہ کھانا بھی اس میں ایڈ ہو جاتا تھا اس میں۔ کیا ساجی یہ اسی میں امتیاز غلط ہے۔ اچھا، ہمارا یہ تھا کہ کیونکہ یہ کھاتے اسی لیے تو پھر وہ یہ اسی میں آتے ہیں، اچھا کوئی فرق نہیں۔ امتیاز جو ہے نا چاہے وہ قومی ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، یا امتیاز دولت کی بنیاد پر ہو، مالداری کی بنیاد پر ہو، یہ کسی طرح بھی اسلام میں یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا ختم ہے۔ اسلام تو آیا ہی انہی چیزوں کو اڑانے کے لیے۔ اگر ہم امتیازات برتیں گے تو کوئی نہیں آتا نہ آئے بھلے دعوت میں۔ کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں دولت مند ہوں تو میں غریب کے ساتھ کیوں بیٹھوں، بھلے نہ آئے، بے شک نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی عبس و تولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا ان غربا سے منہ موڑنا جو ہے آپ کے لیے بالکل بھی جو ہے نا درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ امتیازات بالکل غلط، یہ جاہلیت کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں، ایمان والوں کا یہ حصہ نہیں ہے ایسے امتیازات برتنا۔ تو بہرحال دعوت کے متعلق ایک اور بات کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے۔ حدیث میں وعیدات بھی آئی ہیں، خاص کر ولیمے کی دعوت سے متعلق، فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس نے دعوت کو بلا وجہ ٹھکرا دیا تو فرمایا اس نے اللہ اور رسول کی کیا کی ہے، نافرمانی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو چار بندوں کی طرف سے دعوت ایک دم سے آ جاتی ہے اور دن بھی ایک، وقت بھی ایک، تو بندہ کیا کرے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے شریعت میں کہ ترتیب یہ ہے کہ جو پڑوس میں سب سے قریب ہو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ایک بھی اس گاؤں کا ہے، دوسرا دوسرے گاؤں کا ہے، تو ظاہر ہے اس گاؤں والے کا زیادہ حق ہے۔ ایک آپ کے محلے کا ہے اور ایک دوسرے محلے کا ہے، تو جو آپ کے محلے کا ہے، جو پڑوس میں زیادہ قریب ہے، اس کی دعوت کو کیا کیا جائے، ترجیح دی جائے دوسرے کی دعوت پر۔ اور دعوت کے معاملے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی دعوت کے آداب میں سے ہے کہ دعوت قبول کرنا جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، مسلمان کے حقوق میں سے ہے، لیکن کھانا کھانا یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کھانے کی طلب ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز پکی ہے جو پرہیز میں داخل ہے، تو بے شک نہ کھائے، بے شک نہ کھائے۔ کھانا دعوت کا حصہ نہیں ہے، لیکن دعوت میں جانا کیا ہے، یہ دعوت کا حصہ ہے۔ اسی طرح دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح کھانے پر بلانے والے کے گھر جانا تو دعوت کا حصہ ہے، اسی طرح سے کھانا جو ہے یہ دعوت کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے میزبان کے لیے کہ اگر کسی کو کھانے کے لیے بلایا اور کھانا کوئی اسپیشل دعوت کے لیے بلایا ہے، تو اگر مہمان پہنچ گیا اور کھانا لیٹ ہے، اور کھانا جو وقت دیا گیا ابھی کھانا لیٹ ہے، یا کسی کو بلایا گیا کہ رات ہمارے پاس گزار لیں، تو ظاہر ہے رات کی دعوت دینا کھانے کی دعوت بھی ہے۔ تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر ہے مہمان جائے تو انتظار کرے 3-4 گھنٹے 2 گھنٹے، ظاہر ہے وہ پہلے سے بچت کر کے جائے گا، ابھی دعوت ملی ہے تو آج
ڈٹ کے کھاؤں گا. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہی انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ تشریف لائے ہیں دعوت کے لیے، تو سب سے پہلے وہ کھجوریں لے آئے، اور تازہ کھجوریں، پورا خوشہ جو ہے وہ لا کر رکھ دیا کھجور کا. تو اسے کھاتے رہے. اس نے پھر بکری ذبح کی، کھانا بنایا. تو اس طرح سے اس نے دعوت کی ہے. اور یہ دعوت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بن بلائے گئے تھے. ایک تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ مہمان کو اولاً بھوک مٹانے کے لیے، گزارے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے آگے رکھ دینی چاہیے تاکہ بھوکا نہ مرتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے کھانے کی اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا دل چاہ رہا ہے کہ آج کسی دوست کے پاس کھانا کھا لوں، تو ایسا اگر مخلص دوست ہو جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ بن بلائے بھی اگر میں گیا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ وہ اس پر خوش ہوگا، تو بن بلائے جا کر کھانا کھانا بھی دوست احباب کے ہاں کیا ہے، جائز. اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور کھانے کو کچھ چیز میسر نہیں تھی. تو دیکھا کہ ابو بکر بھی باہر ہے. پوچھا کس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ رسول بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا جس چیز نے آپ کو نکالا ہے مجھے بھی اسی چیز نے نکالا. آگے گئے تو عمر نظر آ گئے. کہا آپ کیوں باہر ہیں؟ کہا کہ رسول بھوک کی وجہ سے. کہا چلو پھر. اور چلتے چلتے انصاری صحابی کے گھر میں پہنچ گئے. اب معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ضرور ان کے ہاں کھانے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. تو جو ہی وہاں پہنچے تو آگے وہ گھر نہیں تھے. ان کی گھر والی نے آگے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم آئے ہیں، اور مقصد بھی بتایا. تو وہ بڑی خوشی ہوئی. اس نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اندر تشریف لیں، اور میرے گھر والے پانی لانے گئے، وہ بھی آ جائیں گے. تو ان کے آنے سے پہلے ہی خوشی خوشی انہوں نے کھجور کا پورا خوشہ جو ہے وہ لا کر رکھا کہ آپ جب تک یہ کھائیں وہ بھی آ جاتے. تو جو ہی وہ صحابی حاضر ہوئے تو آتے ہی انہوں نے چھوٹتے ہی کہا مرحباً، کہ اللہ کے رسول خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. پھر خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آنے والوں کا استقبال کرنے کے بعد فوراً چھری اٹھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں ذرا صبر، کوئی دودھ دینے والی بکری ہو تو اس کو ذبح نہیں کرنا. دودھ دینے والی بکری ہو تو اس کو، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے بکری ذبح کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا دودھ دینے والی بکری چھوڑ کے. تو خیر انہوں نے بکری ذبح کی اور کھانا کھلایا. تو اب اسے اندازہ لگا لیں کہ بے تکلف اگر کوئی ہو اور وہ سمجھے کہ میرے لیے اعزاز ہے، خوشی کا باعث بنے اس کے لیے، تو ضرور جانا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کی تہذیب اور معاشرت یہ ہونی چاہیے کہ بن بلائے آئے ہوئے ضرورت مند مہمان کے آگے بھی پریشانی کا اظہار نہ کرے، اس کے اوپر غصے کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کو اپنا اعزاز سمجھے، اس کو اپنے لیے رحمت اور برکت کا باعث سمجھے. اس لیے کہ مہمان کو، آئے ہوئے مہمان کو برکت کا ذریعہ بتایا گیا. کھانے میں، خاص طور پر مال میں، گھر میں برکت کا باعث بتایا گیا. ایک اور بات کہ اگر ایک مہمان آتا ہے تو مہمانی کرنا بحیثیت مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ ضرور مہمانی کی جائے. حتیٰ کہ بعض حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ایک بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ کسی کے ہاں مہمان بنا اور اگلے نے میزبانی نہیں کی، تو فرمایا اڑوس پڑوس والوں پر، دوسرے مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اس کا تعاون کرے اور زبردستی اس کا مال لیں، کھانے کے مقدار کے برابر زبردستی اس کا کیا ہے، مال لے لیں. اگرچہ یہ حکم ابتدائی اسلام غیر معمولی حالات میں تھا، لیکن حدیث میں آیا، اور بعض اس کے قائل بھی ہیں کہ مہمانی واجب ہے. اور ظاہر ہے جب واجب ہو تو پھر تو مال چھین لینا بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا، چھین لینا بھی کیا ہوگا. لیکن اس سے اتنا اندازہ لگا لیں کہ مہمانی کے بارے میں آپ نے کتنی تاکید فرمائی. فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر کیا ہے، لازم ہے ضرورت مند آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانا. البتہ مہمانی کے پھر 3 درجے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دن کی مہمانی تو جائزہ ہے، جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، تحفہ، ہدیہ. یعنی ایک دن کی مہمانی تو
با تکلف کھانا ہونا چاہیے، پرتکلف دعوت ہونی چاہیے، اور دعوت کے بعد کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ بھی دینا چاہیے ایک دن کی مہمان۔ اگر مہمان دوسرے دن بھی ٹھہرے تو فرمایا وہ سنت ہے، پھر اس میں صرف ضیافت لازم ہے کہ کھانا کھلائیں، اور تیسرے دن فرمایا کہ جائز ہے، مباح ہے، اس کے بعد فرمایا صدقہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہ کھلائیں۔ اگر مہمان واقعی ضرورت مند ہو تو اگر میزبان چاہے تو معذرت کر دے، کہہ کے چلے جائیں، اور اگر کھلانا چاہے تو یہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ صدقہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پرتکلف دعوت ایک دن اور رات کی ہے، یعنی 2 وقت کا کھانا، یہ پرتکلف دعوت، یہ اصل جائزہ انعام ضیافت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پرتکلف ہونا ضروری نہیں ہے، کھانا کھلانا جو ہے وہ مستحب ہے کہ 3 دن تک مہمان بن سکتا ہے، اس کے بعد جو کھلائے گا وہ صدقہ ہوگا، پھر مہمان کا حق ختم، پھر ضیافت کا حق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اگر صاحب خانہ گھر والا کھلائے گا تو اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ پھر صدقہ ہوگا۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، آداب معاشرت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ کسی کو یہ عذر ہو سکتا تھا، کوئی یہ کہہ لے یا خیال کر لے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم تو کسی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، ایسے تھوڑی جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب ضرورت کے لیے بھی جاؤ تو اندر داخل ہونا کون سا ضروری ہے؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات متعدد تھی، تو ظاہر ہے آپ تو کسی ایک جگہ تشریف فرما ہوں گے، تو باقی میں تو صرف ازواج ہی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو باہر کھڑے ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ کس سے مانگنی ہو؟ ازواج مطہرات سے، جو امت کی مائیں ہیں، ان سے اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے اور آڑ میں کھڑے ہو کے مانگیں، براہ راست آمنے سامنے بے پردہ ہو کر نہ کھڑیں۔ اور آگے اس کی وجہ کیا بیان کی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اس کا ذریعہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو پاکیزہ نیت سے دیکھتے ہیں، ہم تو پاکیزہ نیت سے دیکھتے ہیں، ہم تو بہن سمجھتے ہیں، بیٹی سمجھتے ہیں غیر محرم کو، اور یعنی یہ سب سے بڑا عذر یہی ہوتا ہے بے پردگی کا کہ ہم اسے بہن کی طرح سمجھتے ہیں، بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ نیت پردے میں کیا رکھا ہے؟ دل پاک ہونا چاہیے، نیت اور ارادے کیا ہونے چاہیے؟ بھئی نیت اور ارادے، دل صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم پردے میں کھڑے ہو کے بات کرو، اگر ضرورت پڑی ہے ازواج مطہرات سے، نبی کی گھر والیوں سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سامان لینا ہے، کوئی ضرورت ہے، تو پردے میں کھڑے ہو کے، ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، ادھر عمر کی بیٹی اندر زوجہ ہے آپ سے، باہر عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ عثمان اتنے شرمیلے تھے، لیکن اسی عثمان کو کہا جا رہا ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، آپ ادھر کھڑے ہوں تو آگے پردہ ہونا چاہیے ازواج مطہرات سے بات کرنے کے لیے۔ اور علی المرتضیٰ، جنہیں کہا جاتا ہے کہ سر چشمہ ولایت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہوں، آگے کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ علی تو 10 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بلکہ 10 سال سے بھی کم عمر بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آپ کی پرورش میں آئے، ابو طالب کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پلے بڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے فرد ہیں، انہیں بھی کہا جا رہا ہے پردے کے بعد انہیں بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی پردے کے پیچھے کھڑے ہوں، ازواج مطہرات سے بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے صحابہ کرام اسی میں داخل ہیں۔ اب صحابہ کرام جتنا پاکیزہ دل اور پاکیزہ نیتوں والا اور کون ہو سکتا؟ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے پردے کا کیا کرو؟ اہتمام۔ اور نبی کی گھر والیوں کو کہا جا رہا ہے کہ پردے کا کیا کرو؟ اہتمام۔ یاد رہے کہ یہ حکم ان احکام میں سے نہیں ہے جو انہی لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص، اس لیے کہ علت عام ہے۔ علت اور وجہ کیا بتائی کہ ذالکم اطہر
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ تو دلوں کی پاکیزگی تو ساری امت کو مقصود ہے، جب ساری امت کے لیے یہ علت، یہ وجہ مقصود ہے تو پھر ظاہر ہے انہیں بھی یہ حکم ہے، اور سب کے لیے ہے اس پردے کا اہتمام کرنا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، آگے اصول بیان کیا، وہی دوبارہ دہرایا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچاؤ۔ ایذا اور یہ ایذا اور تکلیف جیسے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پہنچانا، آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے پہنچانا منع ہے، اسی طرح بعد از وفات بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ اور اس کی وجہ اگلا حکم ہے، فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ ایک اور حکم ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے دنیا میں، تب تک تو ظاہر ہے نکاح کرنا ہے ہی منع، کیونکہ منقوۃ الغیر حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعد از وفات، بعد از وفات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا امت کے لیے کیا ہے؟ منع ہے۔ اس کی وجہ وہی پہلا حکم ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی ایذا کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یعنی اس میں حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ آپ کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو میری گھر والی کسی اور کے نکاح میں جائے، تو ذہنی طور پر بندہ جو ہے اس کو اپنے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر کسی اور کے نکاح میں جائے تو یہ آپ کی عظمت کی بھی کیا ہے؟ خلاف، فضیلت کی بھی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ تو آپ کی عظمت کے، فضیلت کے اظہار کے لیے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کسی بھی امتی کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں۔ ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ فتنے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہوتا؟ جائز، تو کوئی بھی نکاح کر کے خلافت کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں تو آپ کا جانشین ہوں، میں تو آپ کا کیا ہوں؟ جانشین ہوں۔ بھئی لوگ جھوٹے اہل بیت میں سے ہونے کے مدعی ہو کر بھی خلافت کے کیا کرتے رہے ہیں؟ دعوے، جو جن کا اہل بیت سے دور دور کا نسب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جھوٹے مدعی بن کر بھی فاطمی خلافت جو مصر میں قائم رہی ہے، صدیوں تک قائم رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے اس کا جو بانی تھا وہ اہل بیت میں سے نہیں تھا، جھوٹا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اہل بیت سے ہوں، اور اس نے سالوں تک خلافت کی۔ تو ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کر لیتا تو وہ جانشینی کا دعوے دار ہو جاتا، مدعی خلافت بھی ہو سکتا تھا، تو اس طرح فتنے پیدا ہو سکتے تھے، تو منع کر دیا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں میں آپس میں حسد اور لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بے ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے لیے ہر کوئی اعزاز کے لیے بھاگے گا تو اس میں کھینچاتانی ہوگی، آپس میں حسد اور بغض اور عداوت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا۔ اس میں اسی طرح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے، اس میں ازواج مطہرات کی بھی فضیلت اور عظمت کا اظہار ہے، اس لیے کہ نبی کی زوجہ ہونا ان کے لیے اعزاز ہے، اور نبی کے بعد کسی اور کی زوجیت میں آ جاتی تو ان کا یہ اعزاز ختم، وہ عظمت کیا ہو جاتی؟ بے وفات تک نبی کی زوجہ کہلانا یا وفات سے پہلے کسی اور کی زوجہ ہو جانا، یہ ان کے لیے اعزاز، ان کی عظمت کے کیا تھا؟ خلاف۔ تو اس لیے ان کی اعزاز اور عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی نبی کی ازواج سے نکاح کو کیا کر دیا ہے؟ منع۔ ایک اور وجہ، متعدد ازواج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاحوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس کی ایک مصلحت کیا بیان کی تھی؟ اس لیے تاکہ جو دین کا حصہ گھریلو امور سے متعلق ہے وہ امت تک پہنچے۔ اس کے بھی یہ خلاف تھا اگر ازواج مطہرات کو کہیں اور نکاح کی کیا دے دی جاتی؟ اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روایات مشکوک ہو جاتی، ازواج کی روایات کیا ہو جاتی؟ مشکوک ہو جاتی۔ کوئی یہ تہمت لگا سکتا تھا کہ بھی فلاں زوجہ مطہرہ سے جو روایت ہے ممکن ہے اس نے اپنے دوسرے شوہر کے خیالات سے متاثر ہو کر گھڑ لی ہو، اس کی وجہ سے روایت میں گڑبڑ ہو گئی ہو، تو یہ تہمت بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے کسی بھی ایسے فتنے کو
جو اس وجہ سے پیدا ہو سکتا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کا ممنوع ہونا یہ حیات النبی کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس کو نبی کی ایذا اور تکلیف کا باعث قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ایذا اور تکلیف اور نکاح بھی منع قرار دیا گیا، تو نکاح جب بندہ فوت ہو جائے، مر جائے اگر، تو اس کا نکاح ختم، نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ عورت نکاح کر سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت ختم ہو جائے تو نکاح دوسری جگہ ہو سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح برقرار ہے، اسی وجہ سے تو نکاح کو کیا کیا گیا؟ دوسری جگہ نکاح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام کی حیات کی یہ کیا ہے؟ دلیل کہ ایذا تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کیا ہوں؟ حیات ہو۔ اگر آپ حیات نہیں ہے، قبر میں زندہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً یہ آپ کی ایذا کا باعث بھی نہیں ہے، آپ کی تکلیف کا باعث بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایذا کا باعث ہے۔ اور جیسے زندگی میں تکلیف اور ایذا حرام تھی، بعد از وفات بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مماتی لوگ یہاں مغالطہ دیتے ہیں کہ بھئی جب آپ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی، تو پھر زندگی کیسے؟ پھر زندگی ہم نے کب کہا کہ وفات نہیں ہوئی؟ ہوئی وفات، لیکن ہم تو جس کے قائل ہیں وہ ہے جو حدیث میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، بعد از وفات آپ پھر زندہ ہیں، بعد از وفات آپ کیا ہیں؟ بھئی وفات ہوئی، وفات کی کیفیت جو بھی تھی، لیکن وہ چند لمحے کے لیے تھی، دنیاوی طور پر وفات ہو گئی، لیکن قبر میں پھر آپ کو زندگی حاصل ہے، جیسا کہ حدیث میں۔ باقی وفات کس معنی میں ہوئی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کس معنی میں وفات ہوئی ہے، لیکن وفات وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت میں واضح ہے کہ دنیا میں ہر نفس نے، چاہے انبیاء ہے، اولیاء ہے، صلحاء ہے، عام آدمی ہے، ایک دفعہ موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، تو وہ ایک دفعہ کی موت تو سب پر آئے، لیکن ہمارا مسئلہ تو ہمارا دعویٰ یا حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ ہے بعد از وفات قبر میں زندگی کا، اور بعد از وفات تمام انبیاء قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، جو اس کے خلاف کرے گا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔